کتابوں میں لکھا ہے مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا۔ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، وہاں کے لوگ اپنی 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے، اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے۔ ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریا جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا، ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے، جو مسلمان تھے، صحابی تھے، ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے، اس سال بھی آپ اجازت دیں، جلوس نکالیں گے، ایک لڑکی کو ذبح کریں گے، اس کا خون ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا۔ وہ خاموش رہے۔ دریائے نیل حقیقت میں سوکھ گیا، پانی نیچے چلا گیا، لڑکی کی بلی نہیں دی۔ تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھایا کیا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں، یہ کیسے حل نکالوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل دریا ہے، کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ دریا بھی بات چیت کرتا ہے؟ ہاں، رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہے، ہر چیز بات چیت کرتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا، تم فکر مت کرو، تم اپنے کام پر باقی رہو، رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ قائم رہے۔ اور رہی بات دریا جو سوکھتا ہے، میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں، اس کو خط لکھا۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل، یہ خط عمر ابن خطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے، حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا۔ خط لے کر کے قاصد آیا، قاصد نے گورنر کو خط پکڑا ہے، گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا، دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا۔ اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں، اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر 16 گز اوپر آ چکا تھا۔ آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا، 14 صدیاں گزر گئی۔ میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں۔ مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں، بارش نہیں آتی۔ 5 سال، تقریباً 4 سال تک رہے، ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی۔ 5 سال تک بارش نہیں آتی، لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے، ہر شے پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی، کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو، اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا دے گا، تمہاری مدد میں لگا دے گا۔ وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے، بحر متوسط، عرب سے یورپ میں جانا تھا۔ کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے، دریا سامنے، سمندر ہے، ادھر کے کنٹری میں جانا ہے، کشتیاں کسی کے پاس نہیں۔ جو جرنیل صحابی تھے، سپہ سالار، سبوں نے کہا کیا کریں، یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا، ہم واپس چلیں، دوسرا کوئی راستہ دیکھیں۔ اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ کہا سامنے سمندر ہے، کہا ہم رسول کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے، کوئی طوفان ہمارا منہ موڑ سکا ہے؟ اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں۔ سپہ سالار صحابی نے کہا اللہ کا نام لو، گھوڑے دوڑاؤ، سمندر میں چلتے چلو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ سالار صحابی آگے بڑھتے رہے، سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ پورے سمندر کا سفر طے ہو گیا، کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بوند پانی تک نہ لگا۔ دشت تو دشت ہے، اقبال نے اسی کے لیے کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔
دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری شان ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو۔ اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان، حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے، خلیفہ تھے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی سرک گئی، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تھپڑ مارا کعبے کے سامنے، اس مسلمان کو بہت اس نے مارا، وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عادل وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا، معلوم ہے نا، ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا۔ حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، یہ زمین تو چھوڑ دے، لیکن وہ مسلمان منافق تھا، دل میں بغض تھا، اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے پاس فیصلہ لیں گے، عمر کے پاس کریں گے۔ وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے، لیکن یہاں معاملہ بدل گیا، یہاں معاملہ بدل گیا۔ وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا، یہ یہودی ہے ہمارے دشمن، زمین میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے۔ اللہ اللہ، کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے۔ یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی، مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا، لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں۔ اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی، آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لے کر کے آئے، غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا۔ وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا، آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں۔ حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے، بادشاہ نہیں، تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے۔ دونوں کو کھڑا کیا، معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی، اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی ہے، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا، ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا۔